اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک روم کا سفیر شہر مدینہ میں آیا تھا۔ اس نے یہاں مدینے کے حاکم سے ملنا تھا۔ لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ تمہارے خلیفہ کا محل کس طرف ہے؟ لوگوں نے کہا کون سا محل؟ اس نے جواب دیا جہاں تم لوگوں کا خلیفہ رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خلیفہ تو اپنے ذاتی عام سے مکان میں رہتا ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے اور اس وقت وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ تم ان سے جا کر خود مل سکتے ہو۔ تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوگا اور موٹے روئی کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ سفیر بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے رقبے کا حاکم بغیر محل اور بغیر عالیشان کپڑوں کے رہتا ہے۔ وہ تجسس کے عالم میں شہر سے باہر اس خلیفہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دور جا کر اسے مزید کچھ لوگ ملے تو اس نے ان سے خلیفہ کے بارے میں معلوم کیا۔ لوگوں نے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا۔ اس سفیر نے اس طرف دیکھا، ایک شخص کو درخت کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کر لیٹا ہوا آرام کرتا ہوا پایا۔ آس پاس نہ کوئی پہرے دار کھڑا تھا نہ کوئی شاہانہ نظام۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا یہی تمہارے خلیفہ ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو باخدا یہی اپنے لوگوں کے سچے خیر خواہ ہیں، اسی لیے یہ زمینوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انہیں کسی فوج کی ضرورت نہیں، یہ اپنے کردار ہی سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ شخص جو بغیر کسی عالیشان مکان اور بغیر شاندار کپڑوں، بغیر کسی پروٹوکول اور بغیر کسی شان و شوکت کے تنے تنہا ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، صرف ایک شہر یا ایک ملک یا ایک صوبے کا حاکم نہیں تھا بلکہ وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص تھا۔ یعنی پاکستان جتنی 7 سے 8 ریاستیں اس شخص کی تنہا ملکیت میں تھیں۔ وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ، مراد رسول، خلیفہ رسول، سسر رسول، کاتب وحی، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ ناظرین محترم، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب ہی محترم اور بزرگ ہیں، لیکن جو فضیلتیں اور خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے میں آئی ہیں وہ کسی اور کے ذمے میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں کی ریاست میں کئی سرزمینیں داخل ہوئیں۔ چنانچہ آپ ہی کی دور میں شام فتح ہوا، آپ ہی کے دور میں دمشق فتح ہوا، مدین فتح ہوا، حلب فتح ہوا، انطاکیہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، نیز بیت المقدس کو آپ ہی نے آزاد کرایا۔ اس کے علاوہ عراق، ایران، لیبیا، اناطولیہ، خراسان، حمص، لبنان، مدائن، آذربائیجان اور بے شمار چھوٹے بڑے علاقوں، شہروں اور ملکوں کو توحید کے پرچم تلے داخل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا جب آپ کو زبان رسول نے مانگا ہی اسلام کے غلبے کے لیے تھا۔ چنانچہ ترمذی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے تجھے جو زیادہ محبوب ہو اسے مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل اسلام ہو گئے۔ سامعین محترم، حضرت عمر کی ولادت واقعہ عام الفیل یعنی ہاتھی والے واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں ہے کہ 13 سال بعد ہوئی۔ آپ شروع ہی سے اشراف قریش میں سے تھے۔ جب بھی قریش کی کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تو وہ آپ ہی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ آپ 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سے پہلے 39 مرد اور 23 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، لیکن اسلام ابھی صرف مکہ کے گھروں تک محدود تھا۔ آپ کے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام مکہ میں ظاہر ہو گیا اور پھر آپ کی وفات تک اسلام بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک روز آپ مسلمانوں کی دشمنی میں غضب کی حالت میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے نکلے تھے کہ راستے میں آپ کو بنی زہرہ کا ایک شخص ملا
اور کہا اے عمر کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ان کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر اپنے بہنوئی اور بہن کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ حضرت عمر کی آواز سن کر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے آ کر کہا یہ آوازیں کیسی تھیں؟ وہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے بہن اور بہنوئی نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین ترک کر دیا ہے۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر اگر حق دوسرے دین میں ہی ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ سن کر حضرت عمر ان پر جھپٹے اور انہیں بری طرح زد و کوب کیا، اور جب آپ کی بہن اپنے خاوند کی حمایت کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے انہیں بھی ایک ایسا تھپڑ رسید کیا جس سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ آپ کی بہن اس سے بہت خفا ہوئی اور کہا کہ اے عمر تو ہمیں مارتا ہے، اگرچہ حق تمہارے دین کے سوا اور دین میں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر اپنی بہن کی حالت دیکھ کر رک گئے اور کہا اچھا مجھے وہ کتاب دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب اصرار کیا تو آپ کی بہن نے آپ کو وہ کتاب کی آیات دکھا دی۔ حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کیا، اور جب آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ جب حضرت عمر اس آیت پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ وہاں پر موجود دیگر افراد نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ جھٹ سے نکل آئے اور کہا اے عمر خوش ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کو دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ عطا فرما، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں تھے جو صفا کے نیچے ہے۔ بس حضرت عمر اس گھر کی طرف چلے۔ اس دروازے پر اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی لوگ تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اگر خدا کو ان کی بہتری منظور ہوئی تو اسلام لے آئیں گے، ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کپڑے پکڑ کے کہا اے ابن خطاب اسلام لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اسے ہدایت دے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بہن کے گھر پر قرآن پاک کی آیات پڑھی تو یہ آیات پڑھ کر میرے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی، اور میں نے کہا کہ کیا اسی سے قریش بھاگتے تھے؟ پھر میں اسلام لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھا اور اس زور سے تکبیر کہی کہ سب مکہ والوں نے سنی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پھر پوشیدہ کیوں رہیں؟ پھر ہم دو صفیں بنا کر نکلے، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف کے آگے میں تھا۔ ہم اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے مجھے دیکھا اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو انہیں نہایت صدمہ پہنچا۔ اس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا، کیونکہ میں نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا اور اس دن سے اسلام ظاہر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت تک مسلمان پوشیدہ رہتے تھے، جب میں نے دیکھا کہ مسلمان مار کھاتے اور مارتے ہیں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا،
تو سیدھا اپنے ماموں ابو جہل بن حشام کے گھر آیا جو شرفائے قریش سے تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے کہا کون؟ میں نے کہا ابن خطاب، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے اندر ہی سے کہا کہ ایسا نہ کرنا، یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا اس حرکت سے کیا فائدہ؟ وہاں سے لوٹ کر علماء قریش سے ایک شخص کے پاس گیا اور جا کر اسے آواز دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس سے بھی میں نے یہی گفتگو کی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو میرے ماموں نے دیا تھا، اور پھر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا یہ کیسی حرکت ہے؟ مسلمانوں کو تم مارتے ہو اور مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ایک شخص نے کہا کہ تم یہ بات چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام ظاہر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ جب لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو تو وہاں جا کر فلاں شخص کو کہہ دینا، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی راز کو نہیں چھپاتا۔ جب لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو میں نے اس شخص کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے نہایت بلند آواز سے کہہ دیا کہ ابن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں انہیں مارتا تھا اور وہ مجھے مارتے تھے۔ میرے ماموں نے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اس نے خانہ کعبہ کی مغربی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنے ہمشیرہ زادے کو پناہ دی۔ یہ سن کر لوگ مجھ سے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کو مار کھاتے اور مارتے ہوئے دیکھ کر میں دل میں کڑتا تھا، اس لیے میں اپنے ماموں کے پاس آیا اور کہا میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ پھر میں مارتا اور مار کھاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عمر کے اسلام لاتے ہی اسلام دنیا پر ظاہر ہوتا رہا، یہاں تک کہ دور فاروقی میں اسلام مشرق میں پاکستان کے موجودہ صوبے بلوچستان اور مغرب میں فلسطین یعنی بیت المقدس تک جا پہنچا تھا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مشرکین نے افسوس سے کہا کہ آج ہماری قوم آدھی رہ گئی۔ اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو جیسے حضرت عمر نے اپنے اسلام لانے کا اظہار کھلے عام کیا تھا، اسی طرح حضرت عمر نے اپنی ہجرت بھی کھلے عام کی۔ آپ اعلان نبوت کے 6 سال اسلام لائے اور 13 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا تو تمام مسلمانوں نے پوشیدہ ہجرت کی، لیکن حضرت عمر نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار کو گلے میں ڈال کر کمان کو کندھے کے ساتھ لٹکایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر خانہ کعبہ تشریف لائے جہاں اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی کے سامنے آپ نے 7 بار طواف کیا اور قریش کے گروہ کے پاس آ کر کہا کہ خدا کرے یہ منہ کالے ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے کھو دے اور اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو، وہ میرے سامنے آ کر مجھے ہجرت سے روکنے کی کوشش کرے۔ ان اشراف قریش میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کرے۔ معزز سامعین، حضرت عمر کی فضیلت میں بھی کئی احادیث و آثار مروی ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اے عمر، جس راستے پر تم چلو گے شیطان اس راستے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جن و انس کے شیاطین حضرت عمر سے بھاگتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نیک باتیں ڈالتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے سچ کو عمر کی زبان پر رکھ دیا، وہ ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات حضرت عمر کے موقف کے مطابق نازل ہوئیں۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو حضرت عمر نے ان قیدیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کرنے کا مشورہ دیا، لیکن دیگر مسلمانوں نے انہیں تاوان لے کر چھوڑ دینے کا کہا۔ انہیں مختلف قسم کے تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی کہ ان قیدیوں کو قتل کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اسی طرح ایک روز طواف کعبہ کے بعد حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر ہم 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس وقت تک ان نوافل کے متعلق کچھ حکم نہ آیا تھا، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی
کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بناؤ۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے تو کیا ہی بہتر ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ شراب کی حرمت کا حکم بھی حضرت عمر کے سوال پر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت عمر نے قصہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر تقریر کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات پر سورہ نور میں آیات نازل فرما دی۔ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت بھی حضرت عمر کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یوں ہی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا فیصلہ کروانے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ دونوں یہ فیصلہ کروانے کے بعد حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور دوسرے شخص نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں لیکن یہ پھر آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات واقعی ایسی ہی ہے جیسے اس نے کہی ہے؟ پہلے شخص نے جواب دیا ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے کر باہر آئے اور اس شخص کی گردن اڑا دی جو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے آیا تھا۔ دوسرے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ حضرت عمر ایک مومن کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں اور پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں کوئی بوجھ نہ پائیں اور دل سے تمہارے فیصلوں کو نہ مان لیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مطابق قرآن میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں۔ محترم سامعین، ان روایات سے حضرت عمر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقوال کے موافق ہی آیات قرآن نازل فرماتا تھا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اسی طرح طبرانی کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد حق حضرت عمر کے ساتھ ہوگا جہاں کہیں وہ ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حق ہمیشہ حضرت عمر کے فیصلوں میں رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ اول کے طور پر منتخب کرنے والے بھی حضرت عمر ہی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اول کا انتخاب حضرت عمر کے مطابق ہوا تھا جن کے ساتھ ہمیشہ حق رہے گا۔ اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ روئے زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل اور برتر ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ کو ہی خلیفۃ المسلمین نامزد کیا اور فرمایا اگر مجھ سے عمر کو امیر بنانے کی نسبت سوال کیا گیا تو میں کہہ دوں گا کہ امت میں سے سب سے بہتر کو ان پر حاکم بنا کے آیا ہوں۔ حضرین محترم، اتنی بزرگیوں، فضیلتوں اور اتنے بڑے رقبے پر حکمرانی کے باوجود آپ نے کئی سالوں تک اپنی حکمرانی میں اپنے اوپر گوشت، گھی اور دیگر لذیذ غذاؤں کو حرام کر لیا تھا۔ آپ جب حج کے لیے جاتے تو نہ آپ کے پاس کوئی خیمہ ہوتا، نہ سائبان اور نہ محافظوں کی نفری، بلکہ آپ درخت پر چادر یا چمڑا ڈال کر اس کے نیچے ہی آرام فرماتے تھے۔ آپ کی راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے واقعات بھی مشہور ہیں۔ آپ جب بھی کسی کو اپنی ریاست میں اپنے کسی صوبے کا حاکم بناتے تھے تو اس سے یہ حلف اٹھواتے تھے کہ وہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، میدے کی روٹی نہ کھائے گا، باریک کپڑے نہ پہنے گا اور رعایا کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرے گا۔ آپ حکمرانی کے بارے میں اس قدر محتاط تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اپنے حکام کو سخت سزا دیتے تھے۔ آپ نے اپنی رعایا کو بھی یہ حق دیا ہوا تھا کہ بھری محفل میں اٹھ کر آپ سے سوال کر سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اسی وجہ سے آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کاتب وحی بھی ہیں۔
علم میں بھی آپ کے مقابل کوئی نہ تھا، آپ مجتہد صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بھی تھیں۔ آپ اصحاب بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ ہجرت کے بعد تقریباً تمام ہی جنگوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ بار بار خود سے کہتے تھے کہ کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ خوف خدا سے رونے کے باعث آپ کے چہرے مبارک پر 2 لکیریں پڑ گئی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور شہادت کی موت بھی اپنے نبی کے شہر میں ہی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی اور سینکڑوں جنگوں میں مدینے سے باہر تشریف لے جانے کے باوجود آپ کو شہادت کی موت مدینے میں بلکہ عین مسجد نبوی میں ہی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہی۔ آپ کو فروز نامی ایک ملعون مجوسی شخص نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، فجر کی نماز کے وقت ایک کیس میں اپنے حق میں فیصلہ نہ دینے پر ذاتی عداوت کے باعث تلوار نما خنجر سے 26 ذی الحجہ کو بروز بدھ اندھیرے کے وقت میں حملہ کر کے زخمی کیا تھا۔ اس ملعون شخص نے آپ پر پے در پہ 6 حملے کیے اور فوراً ہی فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑے جانے پر اس ملعون شخص نے بزدلی دکھاتے ہوئے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، آپ پر تلوار کے 6 زخم آئے تھے اور آپ پر گشی طاری ہونے لگی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فجر کی جماعت کرانے کا حکم دیا اور اس حالت میں بھی آپ نے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت عمر کے زخم جو اس تلوار نما خنجر سے لگائے گئے تھے اتنے زبردست تھے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو ان کو برداشت کرنے کی ہمت نہ کر پاتا، لیکن حضرت عمر ان زخموں کو بھی 3 سے 4 دن تک برداشت کرتے رہے اور ان دنوں میں آپ نے خلافت کے بقیہ کام سر انجام دیے اور نئے خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری ایک کمیٹی کو سونپی جس میں 6 کبار صحابہ تھے، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ان اصحاب کو 3 دنوں میں خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر 4 دن زخمی رہنے کے بعد 1 محرم الحرام بروز اتوار 27 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر مبارک 63 یا 61 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی شہادت کے وقت فرمایا کہ آج اسلام کمزور ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ محبوب صحابی جنہوں نے پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے اور انسانیت سے ظلم کے خاتمے میں گزار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں متعدد ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو اب تک بڑی بڑی ریاستوں میں اپنائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ہی سب سے پہلے مجلس شورا قائم کی جس کے ذمے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوتا تھا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر کے وہاں مختلف حکام کو نافذ کیا۔ حکام کے لیے سخت شرائط آپ نے ہی سب سے پہلے نافذ کی۔ عدالتیں سب سے پہلے آپ نے ہی قائم کی اور ہر علاقے میں قاضیوں کو سب سے پہلے آپ نے ہی مقرر کیا۔ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے آپ ہی کے دور میں قائم کیا گیا۔ بیت المال کا قیام، ہجری کیلنڈر کا آغاز، یہ سب آپ کے دور حکومت میں وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ فوج کا کوئی محکمہ آپ کے دور سے پہلے باقاعدہ قائم نہ تھا۔ آپ نے فوج اور سپاہیوں کی بھرتی کے لیے اور جہاد میں شرکت کے لیے خاص شرائط پر محکمہ قائم کیا۔ درہ سب سے پہلے آپ نے ہی ایجاد کیا اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے بعد مثال دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر کا درہ۔ آپ ہی کو سب سے پہلے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر ہونے کا لقب ملا۔
محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو جاننے کے بعد ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم میں بھی وہ صفات موجود ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی؟ کیا ہم ان کی محبت میں ان کی سنتوں کو اپناتے ہیں؟ کیا ہمارے حاکموں اور ہمارے لیڈرز میں وہی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو حضرت عمر میں تھی؟ کیا ہم نے انہی کوالٹیز اور انہی خصوصیات کے مطابق اپنے نمائندوں، اپنے لیڈرز اور اپنے حاکموں کو مقرر کیا ہے؟ ہمیں آج ایسے ہی حکمرانوں کو حکومت میں لانے کی ضرورت ہے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات ہوں۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس حاکم یا سیاستدان کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ صفات موجود ہیں؟ اگر نہیں تو پھر خدارا اپنی آخرت کی فکر کریں اور صرف اپنے اسلاف کے طریقے ہی کو اپنائیں اور ان کے طریقے پر چلنے والوں ہی کی پیروی کریں۔ اگر آپ کسی ظالم شخص کی پیروی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آخرت میں صرف وہی اس کا جواب دینا ہوگا، بلکہ آپ کو بھی ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں مظلوموں کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اور ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات اور آپ جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔